نوجوان تاجر میر رضا کے قتل کی تحقیقات کے لیے سندھ حکومت نے جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے تاجر میر رضا کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے جسٹس عمر سیال کو جوڈیشل کمیشن کا سربراہ نامزد کر دیا ہے۔ سندھ حکومت کی درخواست پر چیف جسٹس ہائی کورٹ نے نامزدگی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ سندھ حکومت کی جانب سے کمیشن کی تشکیل سندھ ٹریبیونل آف انکوائری آرڈیننس 1969 کے تحت کی۔ ہائی کورٹ کے ڈائریکٹوریٹ نے محکمہ داخلہ سندھ کو خط کے ذریعے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ سندھ حکومت نے جوڈیشل کمیشن کے لیے TORs بھی طے کر دیے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن میر رضا علی کی ہلاکت سے متعلق مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے گا۔ جوڈیشل کمیشن واقعے کے حقائق سامنے لانے کے لیے تحقیقات کرے گا۔ کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا کے قتل کی تحقیقات کے لیے سندھ حکومت نے جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے تاجر میر رضا کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیا ہے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے جسٹس عمر سیال کو جوڈیشل کمیشن کا سربراہ نامزد کر دیا ہے۔ سندھ حکومت کی درخواست پر چیف جسٹس ہائی کورٹ نے نامزدگی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ سندھ حکومت کی جانب سے کمیشن کی تشکیل سندھ ٹریبیونل آف انکوائری آرڈیننس 1969 کے تحت کی گئی۔ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے مزید اپڈیٹس دیتے ہیں نمائندہ کیپٹل ٹی وی کراچی سے اسد علی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی اسد علی، ہائی کورٹ نے جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیا، اپڈیٹ کیجیے گا ہمیں۔ جی بالکل، دیکھیں گزشتہ روز سندھ حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا تھا کہ میر رضا قتل کیس میں جو ہے جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ قائم کیا جائے، جس پر جو ہے باقاعدہ سندھ ہائی کورٹ کو جو ہے وہ خط بھی لکھا گیا تھا، جس پر جو ہے کچھ دیر پہلے ہی سندھ ہائی کورٹ نے میر رضا علی کی قتل کیس کا جو ہے باقاعدہ جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیا ہے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے جسٹس عمر سیال کو جو ہے اس جوڈیشل کمیشن کا سربراہ جو ہے وہ نامزد کیا ہے، جبکہ جسٹس عمر سیال میر رضا قتل کیس کی تحقیقات کی سربراہی جو ہے باقاعدہ کریں گے۔ حکومت سندھ کی جانب سے درخواست پر جوڈیشل کمیشن یہ باقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے ڈائریکٹوریٹ نے باقاعدہ محکمہ داخلہ سندھ کو اس فیصلے سے آگاہ بھی کر دیا ہے کہ میر رضا قتل کیس کا باقاعدہ جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا گیا ہے، جس کی سربراہی جسٹس عمر سیال کریں گے۔ جی اسد، قانونی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ چونکہ سندھ حکومت نے رابطہ کیا عدالت کے ساتھ اور درخواست کی کہ کمیشن تشکیل دیا جائے، اس وجہ سے تشکیل دیا گیا کیونکہ دوسری پارٹی جو ہے جن کا بچہ قتل ہوا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں جوڈیشل کمیشن نہیں چاہیے، JIT چاہیے۔ تو ایسی صورت میں کیا عدالت کے لیے، چونکہ حکومت سندھ نے کہا تھا اس لیے یہ قانونی طور پہ لازمی تھا، اس کے لیے عدالت کی اپنی ثوابدید ہوتی ہے؟ کچھ اگر بتا سکیں اس بارے میں، کسی قانونی ماہر سے آپ سے بات ہوئی ہے تو سمجھا سکیں، بتائیے ہمیں۔ جی دیکھیں، بالکل سندھ گورنمنٹ نے جو ہے باقاعدہ درخواست کی تھی، سندھ ہائی کورٹ میں ایک اپلیکیشن دی تھی کہ اس کیس کا جو ہے جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے، جس پر جو ہے اس کی روشنی میں سندھ ہائی کورٹ نے ایک جوڈیشل کمیشن قائم کیا ہے۔ جبکہ دوسری بات، جو اعتراضات اٹھائے ہیں جو میر رضا کے ورثاء ہیں انہوں نے، اور ان کی جانب سے JIT کے لیے جو باقاعدہ عدالت سے رجوع کیا گیا ہے، اس کی سماعت جو ہے وہ باقاعدہ ہوگی یقیناً۔ اس میں جو ہے اس کا فیصلہ بھی جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ عدالت اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن یہ ایک الگ پہلو ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے جو درخواست لکھی گئی اس پر یہ جوڈیشل کمیشن قائم کیا گیا ہے۔ اب جو ورثاء ہیں میر رضا کے، اب ان کی جانب سے جو درخواست کی گئی ہے عدالت میں، اور JIT کے لیے جو ہے اجازت طلب کی گئی ہے، JIT بنانے کے لیے جو درخواست دی گئی ہے، اب اس کا فیصلہ جو ہے آنا اور اس کی سماعت ہونا باقی ہے۔ اس کے بعد ہی جو ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیا اب جوڈیشل کمیشن ہی باقاعدہ کام کرے گا اس کیس پر، یا پھر جو ہے اسے ختم کر کے JIT اسد، جو مقتول کی بہن نے کل بات کی میڈیا کے ساتھ، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی پولیس نے 24 کو، یعنی کہ آج، اس وقت جس آج میں ہم چل رہے ہیں، اس میں پولیس نے رپورٹ جمع کرانی تھی، لیکن رپورٹ جمع نہیں کرائی گئی، اس سے پہلے جوڈیشل کمیشن کی باتیں ہو گئی ہیں۔ تو کیا وہ رپورٹ آ گئی ہے؟ کیونکہ اس کو بیس بنا کے انہوں نے کہا تھا کہ کیا ان کو پہلے پتہ چل گیا کہ رپورٹ میں کیا آیا جو ابھی سے انہوں نے جوڈیشل کمیشن کی باتیں کر دی ہیں؟ یہ اعتراض اٹھایا تھا انہوں نے حکومت پہ۔ بالکل، ایسے اعتراضات تو جو میر رضا کے فیملی ہیں ان کی جانب سے بہت اٹھائے جا رہے ہیں، کیونکہ آج جو ہے رپورٹ پیش کی جانی تھی تو اس پر بھی جو ہے وہ مہلت مانگ لی گئی ہے، اور دوسری جانب کل ہی جو ہے وہ
اس کی درخواست بھی سندھ ہائی کورٹ کو کر دی گئی تھی کہ جوڈیشل کمشنر کا جو ہے وہ قائم کیا جائے، لیکن رات گئے جو ہے ان کا فوراً جو ہے ریئیکشن آ گیا تھا، جو فیملی ہے میر رضا کی ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کو مسرد کرتے ہیں، ہم جے آئی ٹی کا جو ہے وہ باقاعدہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جے آئی ٹی تشکیل دیا جائے، کیونکہ جوڈیشل کمیشن جو ہوگا وہ جو جج جو انویسٹیگیشن کرے گا، لیکن وہ کام پولیس سے ہی دیا جائے گا، پولیس ہی اس کی تفتیش کرے گی، اور پولیس کی تفتیش پر ہی جو ہے وہ میر رضا کی فیملی کو تحفظات ہیں، جس پر انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے کی جے آئی ٹی تشکیل دی جائے۔ اب دوسری بات یہ جو کی جا رہی ہے میر رضا کے ورثاء کی جانب سے کہ حکومت کو پہلے ہی پتا ہے کہ پولیس رپورٹ میں کیا ہے، تو اب یہ چیزیں بھی جو ہے کافی اہمیت رکھتی ہیں کہ کیا پولیس کی جانب سے کیا رپورٹ بنائی گئی ہے، اور کیا ایسی رپورٹ بنائی گئی ہے کہ گھر والے تسلیم نہیں کریں گے، جو منظرعام پر نہیں لائی جا رہی، اور جوڈیشل کمیشن کے بعد ہی جو تحقیقاتی جو رپورٹ ہے وہ سامنے لائی جائے گی، یا پھر کوئی اور وجہ ہے۔ ان تمام تر چیزوں پہ جو ہے حکومتی موقف یا کسی پولیس کے اعلیٰ افسران کا موقف آنا جو ہے وہ باقی ہے، اس کے بعد یہ چیزیں واضح ہوں گی۔ بہت شکریہ اسد علی، آپ نے ہمیں صورتحال کہ حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے، کابینہ کا ایک فیصلہ ہے، اس کی کاپی اسی متعلقہ خاندان کو کیوں نہیں دی جا رہی جن کے بیٹے کے مرڈر کیس کی انکوائری کے لیے آپ ایک جج کو نامزد کرنا چاہ رہے ہیں۔ دوسری بات، ہم نے 19 تاریخ کو جو سی ایم صاحب کو خط لکھا تھا جس میں پرائم منسٹر صاحب کو سی سی کیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ جی آپ خود نگرانی کریں اس کیس کی، اور اگر موجودہ ٹیم اس قابل نہیں ہے کہ اس سے تفتیش ہو سک رہی ہے تو پھر آپ مزید لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور انٹیل ایجنسیز کی معاونت حاصل کریں۔ آرڈنری کورٹس کے اندر بہت سارے دہشت گردی کے مقدمات میں بھی اور ادروائز بھی جے آئی ٹیز بنتی رہتی ہیں، جو کہ کام جو کرتی ہیں اس کی شکل آخر میں 173 چارج شیٹ کی شکل میں آپ کے سامنے چارج شیٹ آتی ہے، چلان آتا ہے۔ جوڈیشل انکوائری ایٹ بیسٹ انویسٹیگیٹ نہیں انکوائری کر سکتی ہے، ریکمنڈیشن دے سکتی ہے، اس کی فائنڈنگز جو ہیں وہ چارج شیٹ 173 کا حصہ نہیں بنتی ہے۔ تو خواہ ایک ڈپلیکیشن آف ایفرٹ، اور یہ ذمہ داری دینا، اپنی ذمہ داری سے بچ کے یہ بری و زماں ہو کے ہائی کورٹ کی کسی سٹنگ جج کو یہ ذمہ داری دینا کہ جی آپ قاتلوں کا تعاقب کریں، آپ ایویڈنس انالائز کریں اور آپ بتائیں کیا انویسٹیگیٹ کرنا ہے کیا نہیں کرنا، میرے خیال میں یہ عدالت کے ساتھ زیادتی ہے۔ ہم نے اس لیٹر کے اندر یہ بھی کہا تھا کہ جو موجودہ پرانی جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے ان کے افسر ابھی بھی موجود ہیں اپنی پوسٹنگ کے اوپر، ڈی آئی جی ایسٹ بھی ہیں، ایس ایس پی ایسٹ بھی ہیں، ایس پی ایسٹ بھی ہیں، ایس ایچ او فیروز آباد بھی ہیں، ایس آئی یو فیروز آباد بھی ہیں، اور ساتھ میں جو آپ کے ایس ایس پی سی ایس یو ہیں، کہ ان سے سوال کیا جائے کہ کیوں ایویڈنس ضائع ہوئے، کیوں ٹائم پہ سی ایس یو نہیں پہنچی، کیوں آپ نے سی سی ٹی وی ٹائملی کلیکٹ نہیں کیا جو ضائع ہو گیا ہے، کیوں آپ نے جو فینسنگ نہیں کی، کیوں آپ نے میمو آف سیجرز پراپرلی نہیں بنائے، کیوں آپ نے جب آپ کو ٹائم ملا تھا فورنسک نہیں کروائی، اور کیوں آپ نے سوسائڈ کا نیریٹو پرپیچویٹ کیا اور ایڈیٹڈ اور کیوریٹڈ سی سی ٹی وی نکال کے میڈیا کو ایک نیریٹو فیڈ کیا۔ اس کی کوئی ڈپارٹمنٹل انکوائری آج تک آرڈر نہیں ہوئی، ان کو سسپینڈ بھی نہیں کیا گیا، ان کو اپنی پوسٹ سے ہٹایا بھی نہیں گیا، ان کا کہیں ٹرانسفر بھی نہیں ہوا، اور شاید یہ ذمہ داری بھی کہا جا رہا ہے کہ جوڈیشل انکوائری لے۔ دیکھیے پہلے تو ٹی او آرز ہمارے سامنے آئے